آپ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں، دوسرے شہروں میں چلے جائیں، صرف آپ کو جمعہ کو بھیڑ ملے گی، لیکن یہاں 2 منزلہ مسجد ہے تو 5 وقت بھری پڑی رہتی ہے۔ الحمدللہ یہاں دینداری بھی ہے، پردہ بھی ہے، لوگ نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، ہر وقت دین کے مشن کے بارے میں، دین کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ دیکھو آج دنیا میں مال و دولت پیسے سب کے پاس ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں مسجدیں بنا کر دے سکتا ہے، لیکن دنیا میں وقت کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ لوگ، آپ کے نوجوان، میں دیکھتا ہوں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی پیشے سے، کوئی وکیل ہے، کوئی فوجدار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہر اتوار کو، ہر سنیچر کو جب مرکزی میٹنگ ہوتی ہے، یہ سب مرکز کی برکت ہے۔ آپ کا جو مرکز ہے وہ بہت مضبوط ہے، پوری جماعت ایک اس میں جس طرح یہ تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اندر پورے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح پوری جماعت یہاں کی پوری ہوئی ہے۔ جہاں پروگرام ہوتا ہے، آدمی پروگرام میں اگر حاضر نہیں ہو پاتا تب بھی اس کو خبر ہوتی ہے کہ آج فلاں مسجد میں پروگرام ہے۔ یعنی جماعت کی ایک جاگرتی ہے، بے مثال جماعت ہے یہ بنگال کی جماعت۔ اس سے پہلے ہم نے مولانا عین الباری رحمۃ اللہ علیہ جو بنگال کے امیر تھے اور ہندوستان کی جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر تھے، انہوں نے بھی بہت کوششیں کی، 51 مسجدیں بنائی، 30 کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیریں لکھی، بہت سیدھا سادہ انسان تھے، بڑی خدمتیں کی۔ میں نے تو دیکھا نہیں تھا، لیکن مجلات میں، کتابات میں اس کو پڑھتا تھا، میں اس کے حالات۔ تو الحمدللہ یہ جماعت ہمیشہ سے جاگرت ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں جب بھی، جہاں سے بھی ہندوستان کے ملک کی آزادی کا ذکر کیا جائے گا تو یہی مرشد آباد بنگال سے کیا جائے گا۔ یہاں سراج الدولہ تھا، اس سے پہلے اس کے نانا تھے، 1750 سے یہاں کی تاریخ چلی، یہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی۔ یہ ہندوستان کا مشہور علاقہ ہے مرشد آباد۔ آپ کسی بھی علاقے میں ہندوستان میں چلے جائیں، تاریخ اہل حدیث کی کوئی بھی آپ کتاب اٹھائیں، سب سے پہلے بنگال کا ذکر ہوگا۔ آج بھی دنیا میں وہ کمپنی، وہ ڈپارٹمنٹ بیکار ہے جس میں بنگال کا آدمی نہ ہو، وہ کمپنی بند ہو جاتی ہے۔ ہم نے گجرات میں دیکھا، لاک ڈاؤن کے حالات میں لوگ پریشان تھے، لوگوں کو بھگا دیا گیا، کتنی کمپنیاں بند ہو گئی، ٹھپ ہو گئی، کیونکہ جو بنگال کے لوگ جو محنت کرتے ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، جو ان کے اندر سچائی ہوتی ہے، جو ان کے اندر ایمانداری ہوتی ہے، وہ محنت کر کے اپنا محنت سے وہ رنگ لاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگ قابل تعریف ہیں، میں بھی اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہوں۔ آپ کے بیچ میں تقریر پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، الحمدللہ اذان سے پہلے فل مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، اوپر بھی بھری ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہاں کا ماحول الگ ہے، یہاں دینداری زیادہ ہے، یہاں لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، دنیا کی لالچ ہیں، دنیاوی علم ان کو دین سے کبھی جدا نہ کر سکا، وہ ہمیشہ دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ کسی بھی پوسٹ پر پہنچ جائیں، دنیاوی پوسٹ ہو، تو میرے بھائیوں ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں سے ہم جڑے رہیں۔ یہ مسجدیں ہمارے مراکز ہیں، یہاں سے دین کی باتیں پھیلتی ہیں، یہاں سے اچھائی کا حکم ہوتا ہے، یہاں سے برائی کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے، یہاں سے زندگیاں سنورتی ہیں۔ جو برے لوگ ہوتے ہیں یہاں سے تقریر سن کر، قرآن حدیث کی بات سن کر اپنے ایمان کو واپس لاتے ہیں۔ یہ مسجدیں، یہ مسجدوں کے فائدے ہیں۔ یہاں سے بازار میں، بازار سے شہروں میں، پورے ملک میں بات پہنچتی ہے۔ یہاں سے توحید کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے قرآن و سنت کا نور پھیلتا ہے، یہاں سے ہماری زندگیاں منور ہوتی ہے، ہماری زندگیاں سنورتی ہیں، ہماری زندگیاں نکھرتی ہیں۔ اس لیے ہم مسجدوں سے جڑے رہیں، اپنے بچوں کو بھی مسجدوں سے جوڑے رکھیں، اپنے بچوں کو بھی مسجدوں سے جوڑے رکھیں۔ کیوں کہ یہ پاکیزہ مقامات ہیں، یہ محترم مقامات ہیں، یہ نزول ملائکہ ہے، یہ جنت کی کیاریاں ہیں، یہ وصول جنت کا ذریعہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جو مسجدیں آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو بنانے میں تعاون کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، خود اپنے جیب سے بھی پیسہ دیتے ہیں، مسجدوں کو ہر طریقے سے آباد کرتے ہیں. دیکھیے مسجدوں کے فائدے کتنے ہیں. میں یہاں نیا آیا ہوں، مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا. اب بھی اگر میں مسجد میں نہ آتا مجھے کوئی نہیں پہچانتا. میں اگر مسجد میں نہ آتا مجھے کوئی سلام نہیں کرتا. خوب بنگال کی بازاروں میں گھومتا پھرتا رہا، کوئی سلام نہیں کرتا. لیکن جب میں مسجد میں آیا، مسجد میں جب آیا اس سرزمین بنگال میں، تو بچے، چھوٹے چھوٹے بچے سب سے پہلے سلام کرتے ہیں اور داڑھی دیکھتے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ. ننھے بچے، یہ آپ کی تربیت ہے. لوگ تو داڑھی دیکھ کے گھر پہ بھاگ جاتے، بچے کہتے ہیں کہ بڑا داڑھی والا آ گیا، کیونکہ لوگ داڑھی رکھتے نہیں. لوگ داڑھی رکھتے نہیں، ان کو تعجب ہوتا ہے. کتنے آدمی ہمارے پیچھے بچے لے کر گھومتے ہیں، کہتے ہیں مولانا رکیے، کیا مسئلہ ہے؟ بولا ہمارا بچہ آپ کی داڑھی دیکھے گا. میں نے کہا بیٹا ابا سے کہے وہ بھی داڑھی رکھ لے، خوب گھر میں دیکھتے رہنا، تمہارے ابا کی بھی داڑھی ایسی ہو جائے گی، کہہ دو اس سے رکھ لے. تو یہ یہاں کا پاکیزہ ماحول ہے آپ کے علاقے کا، کہ آپ مسجد میں گھسے ترنت 10 آدمی سب سے پہلے کھانے کا پوچھیں گے. آپ مسجد سے باہر تھے، آپ کو کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں. لیکن آج جب مسجد میں پہنچے، آج 300-250 آدمی مجھے پہچان رہے ہیں. ترنت 10 آدمی ٹوٹ پڑتے ہیں، سب سے پہلے کھانے کا پوچھتے ہیں. پتہ تو چل جاتا ہے کہ آدمی باہر کا ہے، مسافر ہے. لیکن آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں گھوم لیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ مسجدیں چاہے امریکہ میں ہو، چاہے لندن میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، یہ محبت کے مراکز ہیں، یہ میلاد کے مراکز ہیں. یہاں انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی پہچان کرا سکتا ہے. اپنی اجنبیت ختم کرنی ہو تو آپ مسجد میں چلے جائیں، آپ کو ہزاروں یار بن جائیں گے اگر آپ مسجد میں آتے ہیں. یہ کلمے کی محبت ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مسجد ایسی بنائی ہے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا، آپ نے خوشخبری دی کہ جو مسجد تعمیر کرتا ہے، جو مسجد بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو مسجد بناتا ہے وہ مسجد چاہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو. چڑیا کا گھونسلہ جس میں چڑیا بیٹھتی ہے، انڈا دیتی ہے، چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد ہو، تب بھی اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑیا گویا آدھی اینٹ بھی اگر آپ مسجد میں دیتے ہیں تو آپ نے پوری مسجد کا ثواب حاصل کر لیا. وجہ کیا ہے کہ امام صاحب نے فضیلت بیان کی. ابھی میں نے حدیث بیان کی کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو مسجد بنائے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ایک بنگال کا مزدور آدمی، مرشد آباد کا غریب آدمی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، پیارے نبی کی خوشخبری سنتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور اپنے جیب میں سے 10 روپیہ نکالتا ہے. جیب میں سے 10 روپیہ نکالتا ہے، اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے اور جولی میں ڈال رہا ہے اور دل میں کہہ رہا ہے کہ اللہ، اے اللہ، اتنی بڑی خوشخبری، مسجد بنانے کا اتنا بڑا ثواب. اے اللہ، میں تو غریب آدمی ہوں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، میرا گھر بھی اچھا نہیں ہے، گھر میں پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ دل چاہتا ہے کہ میں اکیلا اپنے دم پر مسجد بناتا، لیکن اللہ میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، میں ان 10 روپیوں کو ڈالوں، اللہ ان 10 روپیوں کو قبول فرما. اللہ کہتا ہے میرے فرشتوں پوری کی پوری مسجد کا ثواب اس فقیر کے لسٹ میں لکھ ڈالو. کیوں کہ میں مال و دولت، نوکریوں، فیکٹریوں، ٹریکٹروں، مزدوروں کو میں نہیں دیکھتا، میں پیسوں کو نہیں دیکھتا، میں دلوں کو دیکھتا ہوں کہ بندہ ڈال تو 10 روپیہ رہا ہے لیکن اس کی ہمت دیکھیے،
اس کا ارادہ دیکھیے کتنا پختہ ہے. کہتا ہے کہ پوری مسجد میں اکیلا بناتا لیکن اللہ ان 10 کو قبول فرما. اللہ کہتا ہے کہ پوری مسجد کا ثواب لکھ دو, پوری مسجد کا ثواب لکھ دو. اس کا دل تو اندر سے رو رہا ہے, اوپر سے غریب ہے لیکن اندر سے سالڈ ہے, ایمان مضبوط ہے, اس کو فکر ہے دین کی, اس کو اللہ رب العالمین کا خوف ہے, اس کو جنت حاصل کرنے کا شوق ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کو پوری مسجد کا ثواب لکھ دو. یہ مسجدیں ہیں, یہ مسجدیں ہیں. تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مسجد میں حصہ لیتے ہیں. 10 روپیہ 5 روپیہ ہر نماز کے بعد جو بھی دیتے ہیں وہ خوش نصیب آدمی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں گھر کی خوشخبری دی ہے. تو میرے بھائیوں, جیسے جس کی پوزیشن ہو, جیسے جس کی کیپیسٹی ہے, جیسے جس کی آمدنی ہے, وہ اپنا ہاتھ نہ روکے, اللہ رب العالمین کے یہاں دیتا جائے. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ دلوں کو دیکھنے والا ہے. تو یاد رکھیں, مسجدوں کو ہمیں آباد کرنا ہے, مسجدوں کو ہمیں آباد کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی صفائی کا حکم دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر محلے میں مسجد بنائی جائے اور اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھا جائے. اللہ رب العالمین کا بھی حکم ہے, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے ابن آدم, جب تم مسجد میں آؤ اسباب زینت اختیار کر کے آیا کرو, خوبصورت بن کر مسجد میں آیا کرو, خوشبو لگا کر آیا کرو. کیوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے, سب سے محبوب گھر ہے. ہم دنیا میں آفس میں جاتے ہیں, سب کچھ صاف کر کے, چشمہ لگا کر, پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ لگا کر حاضر ہوتے ہیں. موبائل کو بھی بعض دفعہ سوئچ آف کر لیتے ہیں کیونکہ ہم آفس میں جا رہے ہیں. لیکن جب اللہ کے گھر میں آئیں, پسینہ ٹپک رہا ہو, بدن سے بدبو آ رہی ہو, مٹی لگی ہوئی ہو, کیچڑ لگی ہوئی ہو, ہم مسجد میں حاضر ہوں, ہم تو خود تو اپنے آپ کو پریشانی ہوتی ہے لیکن آس پاس کے لوگوں کو بھی ہم تکلیف دیتے ہیں, ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ جن جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. فرشتوں کو, اللہ کی پاکیزہ مخلوق کو ہم پریشان کرتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ بیڑی ہے, گٹکا ہے, پیاز ہے, کچا پیاز مسجد میں کھا کر مسجد میں آئے, کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آیا کریں. کیوں کہ انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کے پاکیزہ مخلوق فرشتے, آپ اور ہم مسجد میں حاضری دے نہ دیں, فرشتے ہر وقت یہاں موجود رہتے ہیں, یہ موجود رہتے ہیں, ان کی ڈیوٹی رہتی ہے, ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہے. تو فرشتوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں حاضر ہو, صفائی کے تعلق سے بات چل رہی ہے, پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ گزرتا, میری امت کے لیے مشکلات کا سبب نہ بنتا, تو میں حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کر کے مسجد میں آئے, ہر وضو کے ساتھ مسواک کر کے مسجد میں آئے تاکہ تمہارے منہ کی بھی صفائی ہو جائے. اللہ کے بندے تو اس شوق سے مسواک کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ ہم ہماری زبانیں گندی ہیں, ہم مسواک سے پاک صاف کر کے تیرا نام لینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں, پاک صاف زبان سے ہم تیرا نام لیں گے. تو یاد رکھو, اللہ رب العالمین کی رضامندی ہے مسواک کر کے آنا, مسواک کر کے آنا, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور بہت ساری بیماریوں کا بھی علاج ہے, صفائی سے بہت ساری بیماریاں پیٹ کے اندر نہیں ہوتی ہے جو آدمی مسواک کرتا ہے. آج سرکار لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا, مسجدوں میں ماسک لگا کر آیا کرو, ہاسپٹلوں میں جاؤ ماسک لگا کر آیا کرو. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انسان کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. عام آدمی جب فجر کے ٹائم یا ظہر کے ٹائم جب سو کر اٹھتا ہے تو عموماً جب آدمی سو کر اٹھتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ مسواک کر کے آیا کرو تاکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو, فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مجھے
लोगों के अमाल, लोगों की नेकियां दिखाई गई, मुझे लोगों की नेकियां दिखाई गई। मैंने ये भी देखा कि जो शख्स मस्जिद से कचरा उठाकर बाहर फेंकता है, जो शख्स मस्जिद से कचरा उठाकर बाहर फेंकता है, वहां मैंने देखा कि नाम आमाल में वो भी दर्ज था जो मस्जिद की सफाई करता है। तो मस्जिद की सफाई का ख्याल रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद की सफाई का ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद में आए, देखा कि किबले की दीवार पर बलगम लगा हुआ है, किसी ने बलगम फेंक दिया। थूक नहीं बल्कि बलगम अलग होता है, जब सर्दी जुकाम होती है तो आदमी को बलगम आता है, तो बलगम लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हाजिर हुए, देखा किबले की दीवार पर बलगम लगा हुआ, किसी ने थूक दिया। आपके हाथ में छड़ी थी, आपने तुरंत उसको खुरच कर बाहर फेंक दिया और एक नौजवान से कहा कि खुशबू लेकर आओ। खुशबू लेकर आया, आपने वहां पर खुशबू मल दी, आपने वहां खुशबू लगा दी और दसियों सहाबा कराम बैठे हुए थे। आपने किसी से नहीं कहा कि तुम साफ करो, तुम साफ करो। गोया प्यारे नबी ये बताना चाहते हैं कि मस्जिद की कितनी अहमियत है कि अपने आप को शौक से साफ करना चाहिए। और ये सिर्फ इमाम और मौज़िन की बात नहीं होती है, बल्कि जिसने कलमा पढ़ा है वो मस्जिद की सफाई का ख्याल रखे, मस्जिद को देखने आया करे, जुमा के दिन आया करे 10-15 नौजवान कि मस्जिद की क्या हालत है। सिर्फ इमाम पर, सिर्फ मौज़िन पर नहीं, बल्कि जिसने कलमा पढ़ा उसकी मस्जिद है। आप अल्लाह अकबर, दूसरों का बलगम हम कितनी कराहत महसूस करते हैं, किसी और ने थूका और प्यारे नबी साफ कर रहे हैं, तो हम और आप क्या हैं, हम और आप क्या हैं। प्यारे नबी ये बताना चाहते हैं कि मस्जिद की सफाई का क्या अहमियत होती है, मस्जिद की सफाई का क्या मकाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने सहाबा कराम से पूछा कि बड़ा एक औरत थी, एक औरत थी जो मस्जिद की सफाई करती थी, मस्जिद की सफाई करती थी, वो नजर नहीं आ रही है। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। कहा अल्लाह के नबी उसका इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया, तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं की। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का वक्त था, आप आराम फरमा रहे थे, हम आपके आराम में खलल डालना नहीं चाहते थे, हम आपके आराम में खलल डालना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने उसको रात को ही दफन कर दिया। आप खड़े हुए, कहा कि तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं की, चलो मेरे साथ कब्रिस्तान। आप सहाबा कराम को कब्रिस्तान ले गए। कहा कि उसकी कब्र कहाँ है। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कब्र है। तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं की, तुमको पता नहीं है कि वो मस्जिद की सफाई करते थे, मस्जिद की सफाई का ख्याल रखती थी। वो मेरी नज़र में, यानी नबी की नज़र में कितनी महबूब और प्यारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के खादिमों से कितना प्यार करते थे। किसी बादशाह के लिए आप कभी नहीं गए। उस गरीब, हदीस में आया कि काली कलूटी औरत थी, हबशी नस्ल, न खूबसूरत उसका खानदान था, न उसका चेहरा था, कुछ भी कोई हुस्न जमाल नहीं था, कोई जीनत के असबाब नहीं थे, सिर्फ एक ही काम था कि वो मस्जिद की खादिमा और सफाई करती थी। आपने वो मकाम दिया कि आप खुद वहाँ चले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।